چین سے شروع ہو کر دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلنے والے کورونا وائرس کے انفیکشن سے لڑنے والے ڈاکٹروں کی لڑائی ایسے ہے جیسے وہ کسی نامعلوم دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں۔ یہ آپ کے جسم پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے، انفیکشن کے بعد انسانی جسم میں کس قسم کی علامات پیدا ہوتی ہیں، کن لوگوں کے لیے شدید بیمار ہونے یا مرنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ اس کا علاج کس طرح کریں گے، کیا ماسک آپ کو کورونا وائرس سے بچا سکتا ہے، ان تمام باتوں کے متعلق مفید معلومات آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، کیونکہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیوز بھی اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز پر مبنی ہوں گی۔ کورونا وائرس کے علاج میں ابتدائی کامیابی۔ چین کے شہر ووہان کے جیننٹان اسپتال میں اس وبائی مرض کے علاج کرنے والی ڈاکٹروں کی ٹیم نے اب ان سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے 99 مریضوں کے علاج سے متعلق مفصل رپورٹ لانسیٹ میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ ووہان کے جیننٹان اسپتال میں 99% مریضوں کو لایا گیا تھا، ان میں نمونیا کی علامات تھیں۔ ان مریضوں کے پھیپھڑوں میں تکلیف تھی اور پھیپھڑوں کے اس حصے میں جہاں سے آکسیجن کا گزر ہوتا ہے وہاں پانی بھرا ہوا تھا۔ دیگر علامات یہ تھیں: 88 افراد کو بخار تھا، 81 کو کھانسی بھی تھی، 31 افراد کو سانس لینے میں دشواری تھی، 11 کو پٹھوں میں درد تھا، 9 لوگوں کو شکوک و شبہات تھے، 8 افراد کو سر درد تھا، 5 افراد کو گلے کی سوزش کا مسئلہ تھا۔ کورونا وائرس سے متاثر جن 2 افراد کی پہل موت ہوئی وہ بظاہر صحت مند نظر آ رہے تھے، تاہم انہیں طویل عرصے سگریٹ کی لت تھی اور ہو سکتا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے کمزور ہو گئے ہوں۔ ہسپتال لائے جانے والے 61 سالہ شخص میں شدید نمونیا کی علامات واضح تھیں، انہیں سانس لینے میں شدید دشواری تھی۔ آپ اسے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کا پھیپھڑا جسم کو زندہ رکھنے کے لیے درکار آکسیجن فراہم نہیں کر پا رہا تھا۔ وینٹیلیٹر پر رکھے جانے کے باوجود اس شخص کے پھیپھڑے ناکام ہو گئے اور اس کے دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ دوسرے مریض کی عمر 69 سال تھی اور اسے بھی سانس لینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مصنوعی طور پر اسے آکسیجن فراہم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی اور اس کی موت اس وقت واقع ہوئی جب نمونیا سے اس کا بلڈ پریشر گر گیا۔ 25 جنوری تک 99 افراد میں 57 افراد ہسپتال میں تھے، 31 کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا، 11 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کا فیصد 11 ہوا۔ اس کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہسپتال میں داخل افراد اس جنگ میں موت سے ہار گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ معمولی علامات میں مبتلا افراد ہسپتال میں پہنچ پائے ہوں۔ ووہان کی ہوانان سی فوڈ مارکیٹ میں فروخت ہونے والے جانوروں کو کورونا وائرس کے انفیکشن کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ ووہان کے جیننٹان ہسپتال میں لائے جانے والے 99 افراد میں سے 49 کا سی فوڈ مارکیٹ سے رابطہ تھا۔ ان میں سے 47 افراد یا تو ہوانان سی فوڈ مارکیٹ میں مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا وہاں دکانیں چلا رہے تھے۔ متاثرہ افراد میں صرف 2 ہی ایسے تھے جو دراصل خریدار تھے۔ 99 مریضوں میں سے زیادہ تر ادھیڑ عمر کے تھے، ان میں 67 مرد تھے اور مریضوں کی اوسط عمر 56 سال تھی۔ تاہم تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں میں صنف کے تعلق سے کوئی فرق نہیں ہے۔ چین میں امراض پر قابو پانے اور روک تھام کے مرکز کا کہنا ہے کہ اوسط 6 مردوں کے مقابلے میں 5 خواتین میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس فرق کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ مرد کورونا انفیکشن کی وجہ سے شدید بیمار ہو سکتے ہیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ معاشرتی اور ثقافتی وجوہات کی وجہ سے مردوں میں وائرس کی زد میں آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیننٹان اسپتال کے ڈاکٹر لی جانگ کہتے ہیں،
کرونا وائرس کے انفیکشن کا خطرہ خواتین میں کم ہے کیونکہ انہیں ایکس کروموسوم اور جنسی ہارمون کی وجہ سے زیادہ قوت مدافعت حاصل ہے۔ 99 مریضوں میں سے زیادہ تر لوگوں کو پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی بیماری تھی، اسی لیے ان میں کورونا سے متاثر ہونے کا ایک زیادہ خطرہ تھا۔ ڈاکٹر اسے کمزور قوت مدافعت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ 40 مریضوں کو دل کی کمزوری یا خون کی شریانوں میں پریشانی تھی، انہیں دل کی بیماری تھی اور پہلے دل کا دورہ پڑ چکا تھا، جبکہ 12 افراد ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔